کچھ عرصے قبل ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو ہمارے لوگ باہر چوکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں راستوں میں رات کے وقت، وہ لوگ تمام عورتوں کو گور گور کر دیکھتے ہیں، اور ہم نے کھل کر بیان کیا کہ ان کے پاس کیا چیز ہے، کیا لے کر کوئی جا رہا ہے، جا رہی ہے، ان کو سب خبر ہوتی ہے۔ تو ہمارا کہنا بہت برا لگا۔ اب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور یہ ہماری بات ریکارڈ ہوتی ہے، ان تک پہنچ جائے۔ اچھا، حدیث شریف بھی بخاری کی ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2465۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تم جو ہے راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، راستوں میں بیٹھے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ لیکن وہ صحابہ تھے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور آج کل کے ہوتے تو کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم وہاں بیٹھ کر غیبت چوک قائم کرتے ہیں، سب کی عزتیں خراب کرتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو گور گور کر دیکھتے ہیں، کوئی کیا لے کے جا رہا ہے، اس کی سب خبر ہوتی ہے۔ لیکن یہ اصحاب رسول تھے، عرض کی، یا رسول اللہ، راستوں میں بیٹھے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ادا کریں؟ راستے کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے باتیں کیا، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر باتیں کیا کرو۔ اور فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کوئی راستے میں ہے تو اسے دور کر دیا کرو۔ اور فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ سلام کا اچھے طریقے سے جواب دیا کرو۔ اور چوتھا، پانچواں حق یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر فضول گوئی نہیں، نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے راستے میں بیٹھنے کے 5 حقوق بیان کیے۔ اس سے نبی پاک علیہ السلام کی عظیم تعلیم کی عزیزان گرامی ہمیں خبر ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے اپنے غلاموں سے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارا دل بہلتا ہے، تم اچھی باتیں وہاں کرتے ہو تو ضرور بیٹھو، لیکن بس تمہیں اپنی نگاہوں کا خیال رکھنا ہے، تمہیں جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، تمہیں جو ہے وہ سلام کا اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، تمہیں وہاں بیٹھ کر نیکی کی تعلیم دینی ہے، تمہیں وہاں بیٹھ کر جو ہے برائی سے منع کرنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ راستے میں کرسیوں پر جتنے بیٹھے ہوتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پر جتنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو باٹوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو گلی کوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نگاہیں جو ہے وہ نیچی ہوتی ہے، جن کا کام جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینا ہوتا ہے، جن کا کام جو ہے برائی سے منع کرنا ہوتا ہے، جن کا کام جو ہے وہ سلام کا احسن طریقے سے جو ہے وہ جواب دینا ہوتا ہے، راستے کی کوئی ایسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت کم ایسی ہے کہ جو آپ کو نظر آئے گی، ارے بڑی بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو امامہ بھی پہنے ہوئے ہیں، مذہبی لباس ہے، لیکن نگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، کبھی ادھر تام جھانک کرتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ ابھی تو ہے معاذ اللہ، ایک بار تو میں یہاں سے تقریباً 12:15 کے قریب گزر
گزرا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کوئی خاتون نکلی ہوگی، یہاں بیٹھے ہوئے چھیل چھبیلے ایک دوسرے کو پونی مار کر ایسے میری آنکھوں کے سامنے کرے، دیکھتے سامنے کون آ رہی ہے، آپ بتائیے یہ حال ہے ہمارا۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو آگ لگتی ہے۔ حق جو ہے یہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے معاذ اللہ کوئی دوسری برادریوں کی عورتیں نکلتی ہے، تمہاری برادری کی بھی نکلتی ہے، تمہاری بہن بیٹیاں بھی گزرتی ہیں۔ آج جو ہے تم کسی کی بہن بیٹیوں کو دیکھو گے، کل جو ہے تمہاری بہن بیٹیوں کو کوئی بری نظر سے دیکھے گا۔ جب ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو پھر جو ہے ہم اس چیز کو کیسے قبول کرتے ہیں کہ ہم جو ہے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بری نگاہوں سے دیکھیں۔ یہ میں یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ جو عورتیں، یہ جو مرد الٹے سیدھے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، لوگوں کو بد نگاہی کی دعوت دیتے ہیں، وہ الگ مجرم ہے، وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ الگ جواب دیں گے۔ لیکن ہمیں جو ہے اللہ کے کلام نے، ہمیں حضور علیہ السلام نے نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جتنا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو گے، جتنا تم جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یاد رکھنا تم اپنی عبادت میں لذت پاؤ گے، تم نمازوں کی چاشنی پاؤ گے، تم جو ہے ذکر کی حلاوت پاؤ گے، تم تلاوت قرآن کی جو ہے وہ مٹھاس پاؤ گے۔ اور عزیزان گرامی، اگر کسی نے نگاہیں نیچی کر لی اس کے لیے انعام کتنا بڑا ہے۔ آئیے مسند امام احمد کی حدیث پاک، حدیث نمبر 22,342، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف جو ہے وہ پہلی نظر پڑتے ہی فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اللہ کی محبت میں شیطان کے وار کو ناکام کرنے کی وجہ سے، تو فرمایا اللہ تعالی اسے عبادت میں ایسی لذت دے گا کہ وہ اس عبادت میں اس لذت کے مزے کو محسوس کرے۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی آپ راستے سے آئے ہوں ظہر کی نماز کے لیے، کوئی بد نگاہی والا ایسا سین آپ کے سامنے، آپ کی نگاہ اٹھی، بولا اچھا یہ نافرمانی والا، فوراً آپ نے وہ نگاہیں نیچی کر لی۔ میں کہتا ہوں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ پھر جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، روزانہ ظہر پڑھتے ہیں، لیکن آج اس ظہر کی نماز کی لذت ہی الگ ہوگی، اس کی مٹھاس ہی الگ ہوگی، اس کی چاشنی الگ ہوگی۔ آج مجھ سے نوجوان کہتے مولانا صاحب نمازوں میں دل نہیں لگتا، اور آپ دیکھیے کیسے گلاٹیاں مارتے ہوئے نماز پڑھ کے یوں بھاگتے ہیں کہ جیسے جو ہے کسی نے پیچھے کتے چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے تلاوت قرآن جو ہے ہمارے لوگوں سے ہوتی نہیں، یہ صرف اور صرف 12-15 قرآن مجید، آپ کبھی دیکھیے تلاوت کرنے والے آپ کو کتنے نظر آئیں گے، صرف اور صرف ایسے انگلیوں کی گنتی کے برابر آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ بتائیے کثرت سے درود پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ اسی وجہ سے نہیں آتا کہ آج جو ہے ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ناپاک کر دیا، آج ہم نے اپنی آنکھوں میں حرام ڈال دیا۔ ہم راستے سے گزرتے ہیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہم گھر جاتے ہیں اسکرینوں پر جو ہے وہ بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہم موبائل کھولتے ہیں گندی تصویریں جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم راستے میں جا رہے ہیں سنیما گھروں میں جو ہے وہ الٹی سیدھی تصویریں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ بتائیے کہاں سے عبادت کی لذت آئے گی، کہاں سے عبادت کی چاشنی، عبادت کی مٹھاس ملے گی؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا
دیا کہ یہ نگاہوں کا نیچے کرنا یہ روحانیت کی سیڑھیوں میں سے ہے، اس سے اللہ تعالیٰ روحانیت عطا فرماتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی گندگی کو دور کرتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ حرام چیز کو دیکھتی ہے، دل کہتا ہے بڑی مزے والی ہے، پھر اس کے بعد دل بہکتا ہے، پھر فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر ستر بہکتا ہے، پھر ستر جب بہکتا ہے تو حرام کی طرف لے جاتا ہے، مشتری کی طرف لے جاتا ہے، پھر انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا سنو یہ آنکھوں سے جو ہے وہ حرام دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا۔ اور فرمایا سنو جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا قیامت کے دن جو ہے آگ کے تیر جو ہے اس کی آنکھوں میں ٹھوکے جائیں گے کہ کر برداشت۔ دنیا میں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا انہی آنکھوں سے، دنیا میں الٹے سیدھے نظارے کرتا تھا، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا تھا۔ بعض احادیث میں تو یہ بھی آیا کہ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کیا جائے گا، اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ پر کیا جائے گا۔